وہ گناہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں، اور توبہ کرنا کتنا بڑا عمل ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، اگر اور کچھ نہیں استغفر اللہ، اور سچے دل کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ یہ مہینہ گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ، ایک حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ تو اس لیے معافی مانگنا، ہر وقت معافی مانگتے رہنا، یہ انسان کے ایمان کو تقویت پہنچانے والی بات ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے جو اس دنیا میں آئے، ان میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، اللہ نے ان کی توبہ سنی اور ان کو اس پر اجر عطا فرمایا اور ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرمایا۔ جو بھی قرآن کریم پڑھتا ہے وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ خود بھی مغفرت مانگی اور اپنی اپنی قوموں سے بھی استغفار کرنے کو کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے۔ مغفرت کے اولین طلبگار، توبہ کے اولین طلبگار ہمارے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام تھی۔ جب وہ دونوں نافرمانی کا شکار ہو کر شجر ممنوعہ کا پھل کھا بیٹھے تو انہوں نے یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، کہ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کی سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہو، جب حساب قائم ہوگا اس دن معاف کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، یا میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنی جان پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے، چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب مغفرت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ مومنین کو دعا سکھائی۔ مومنین کی دعا کیا ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ تو یہ اہل ایمان کو دعا سکھلائی۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی مغفرت اور بخشش کی دعائیں سکھائیں کہ وہ بھی لوگوں کو یہ طریقہ بتائیں کہ اللہ سے مغفرت اور بخشش کا طریقہ کیا ہے۔ تو روزہ دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بشر ہے اور بشر ہونے کے ناطے اس سے خطا سرزد ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی، ہر ابن آدم سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں۔ انسان سے خطاؤں کا صدور بہرحال ہوتا رہتا ہے،
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت رہتی ہے، اللہ کی مغفرت کی ضرورت رہتی ہے، اور اسی سے اسماء حسنہ تواب غفور غفار کے معنی بھی روشن ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ پھر معاف بھی کس طرح کرے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے معاف کر دے جیسے گناہ کیا ہی نہیں، ایسے معاف کر دے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے، رمضان کے روزوں کی یہ فضیلت ہے کہ جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس طرح اس کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، کہ دوڑو اس مغفرت اور بخشش کی طرف، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا اس لیے کہ اللہ ہی سب کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، جتنی کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو، کہ وہ ہماری توبہ کو قبول کرے۔ ہماری توبہ کو کون قبول کرے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وہ اللہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ اس لیے جو شخص کی اللہ کی بندگی کا دام بڑھتا ہے، وہ نہ تو گناہ کر کے اکڑتا ہے اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اللہ کو غضب ان آدمیوں پر ہوتا ہے جو اکڑ جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، توبہ کے طلبگار نہیں بنتے، اور جو توبہ کے طلبگار بنتے ہیں اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے، اور ایسے خوش ہوتا ہے کہ جیسے کسی آدمی کی سواری جس پر اس کا زندگی کا سامان لدا ہوا ہو، وہ کہیں جنگل میں گم ہو جائے اور وہ آدمی اس کو تلاش کر کے تھک جائے، اور پھر وہ کسی درخت کے نیچے جا کر تھک کر لیٹ جائے، سو جائے، پھر جب اٹھے اس کی آنکھ کھلے تو اس کی وہ سواری سامان سمیت اس کے سرانے کھڑی موجود ہو، وہ اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ نعوذ باللہ، زبان سے خوشی سے یہ الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ اس اپنے آپ پر خوش ہوتا ہے جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا اعزاز ہے، تھوڑا مقام ہے، تو استغفار کی بڑی برکتیں ہیں، استغفار کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ استغفار سے مطلب یہ ہے کہ معافی مانگنا، اللہ سے توبہ طلب کرنا، سچے دل کے ساتھ اس کے آگے گڑ گڑانا، اور پھر اللہ کے نیک بندوں کا یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ راتوں کو کم ہی سوتے ہیں، پھر وہ رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے ہیں۔ استغفار کرنے والے سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور پھر یہ کہ رات کے پچھلے رات کے پیر اللہ تعالیٰ کی ذات اس آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آ کر پکار کر فرماتے ہیں، هَلْ مِن سَائِلٍ، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں، هَلْ مِن مَغْفِرَةٍ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ اور یہ بھی کہ ایک چیز کا نام لے کر، ہے کو مانگنے والا فلاں چیز، ہے کو مانگنے والا فلاں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ہے کو مانگنے والا، صحت مانگنے والا، بیماریوں سے عافیت مانگنے والا، مقدموں سے کامیابی مانگنے والا، دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگنے والا۔ اس وقت آدمی کو چاہیے کہ سحری کی اوقات میں جب وہ جاگ رہا ہو، اپنے کھانے کی اوقات سے وقت نکال کر اس وقت وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث ہیں رمضان کے روزوں کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے جتنی دور کوے کا وہ بچہ پہنچتا ہے جو پر لگتے ہی اڑنا شروع کرے اور اپنے بڑھاپے تک اڑتا رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں مر جائے۔ اتنی دور جہنم سے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اس آدمی کو جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے۔
سبحان اللہ. میرا گلا گل سمجھ کون تو بنوا دی بھی. تو اتنا بڑا اجر و ثواب کوے کے ساتھ پر جب لگے اس وقت وہ اڑنا شروع کرے، اس وقت اڑنا شروع کرے، بوڑھا ہو جائے اڑ اڑ کر، اتنا فاصلہ طے کر جائے تو اتنی دور وہ آدمی جہنم سے چلا جائے جو ایک روزہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھے. تو اتنے روزے جو آدمی رکھیں گے وہ کتنے دور چلے جائیں گے. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک نفل روزہ رکھے پھر اس کو دنیا میں زمین کے برابر سونا دیا جائے، دنیا میں زمین کے برابر، پوری زمین، پوری دنیا کے برابر سونا دیا جائے اس آدمی کو، تو جب بھی اس کے روزہ کا ثواب قیامت کے دن سے پہلے پورا نہ ہوگا، یعنی وہ اتنا سامان، مطلب یہ ہے کہ جب نفل روزہ کا ثواب زمین بھر کر سونا دینے سے افضل ہے، نفل روزہ کا ثواب پوری دنیا کی زمین بھر کر سونا دینے سے افضل ہے، تو پھر فرض روزے کا کیا مقام ہوگا؟ فرض روزے کا تو زیادہ ثواب ہے، اس کا پھر کیا مقام ہوگا؟ اسی لیے رمضان کی روزوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، ان میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آخرت کا ذخیرہ جمع کیا جائے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی، سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے، پھر مدت العمر یعنی کافی مدت تک اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی نہیں پوری ہوگی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو آدمی رمضان کا ایک فرض روزہ چھوڑ دے پھر اس کے بعد قیامت تک روزے رکھتا رہے، قیامت تک روزے رکھتا رہے، وہ رمضان کے ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے بلا عذر روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا کہ ممبر کے پاس حاضر ہو جاؤ، ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ. تو ہم سب حاضر ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. اس کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو ہم نے یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب میں نے ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ لعنت ہے اس شخص پر جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی. تو میں نے کہا آمین. پھر میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا لعنت ہے اس شخص پر جس کے سامنے میرا ذکر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، پھر بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنا کہہ دینا چاہیے، درود نہ بھیجا، اس پر بھی لعنت ہو. پھر فرمایا جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جو آمین کہی تو فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی پر لعنت ہو کہ جس شخص کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، وہ بھی لعنت کا